نہایت واجب الاحترام عزیز دوستوں و بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے 26واں پارہ سورہ قاف کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں چند باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو قرآن مجید کی عظمت اور شان بیان فرمائی، اور دوسری بات مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی جو کہ بڑی شان والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، رفعت اور بلندی والی کتاب ہے۔ یہ خود بھی بزرگی، شان، بلندی والی کتاب ہے، اور جو اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے یہ کتاب اسے بھی بلند کر دیتی ہے، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ قرآن مجید کے ساتھ جو بھی تعلق اور واسطہ قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے شان اور بلندیاں عطا فرمائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو شان عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ تو یقیناً شان انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اور ذلیل اور رسوا وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ تو اللہ نے وہی فرمایا والقرآن المجید، قسم ہے اس کتاب کی جو شان والی ہے، بلندی والی ہے۔ اور کتنی بڑی شان ہے اس کتاب کے ساتھ جو جڑتا ہے، صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا کے بعد کتنے جہان آئیں گے، قبر کا جہان، حشر کا جہان، عالم برزخ ہے، پھر میدان محشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر اہل قرآن کو شان اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ قبر میں اہل قرآن کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں اور میدان حشر میں کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو کتنی شان عطا کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن ان کے سروں پر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی، اتنی شان عطا فرمائے گا کہ لوگ حیران ہوں گے، رشک کریں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کیا بتایا جائے گا؟ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شان تو حافظ کے والدین کی ہے، جو خود حافظ قرآن ہے اس کی شان کیا ہوگی، بشرطے کہ عمل کرنے والا ہو۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے قرآن کی جو کہ نصیحت والی کتاب ہے، ذکری، اللہ کی کتاب لوگوں کو نصیحت دیتی ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ کتاب
دلوں میں جتنے امراض ہیں انسان کے دل میں، کفر، شرک، ناشکری، غیبت، حسد، کینہ، بغض، انسان کے دل میں بہت سے امراض ہیں، یہ قرآن ان تمام امراض سے شفا ہے۔ قرآن مجید ہی ہمیں توحید پر لائے گا، یہی کتاب ہمیں عقیدہ آخرت عطا کرے گی، یہی کتاب ہمیں ایک اچھا انسان بنائے گی، یہی کتاب ہے جو ہمارے دلوں میں جو امراض ہیں، ہمارے دلوں کو ان تمام روحانی بیماریوں سے پاک اور صاف کرے گی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے یہی مقصد ہے، یعلمہم الکتاب، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت، حکمت کی تعلیم، وہ حکمت، دانش مندی وہ کیا ہے؟ وہ یہی قرآن ہے، یہی قرآن حکمت ہے، یہی قرآن دانش مندی ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ لوگوں کے اخلاق پاک اور صاف ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں سکون آ جائے گا۔ تو یہ قرآن نصیحت کی کتاب، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور تمہارے دلوں میں جتنے امراض ہیں یہ قرآن ان سے شفا ہے۔ وَهُدًا، یہ قرآن مجید ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں خوش ہو جاؤ، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، یہ اللہ کی رحمت تمہارے پاس آ چکی، اللہ کی طرف سے برکت تمہارے پاس آ چکی، اللہ کا فضل تمہارے پاس آ چکا ہے، خوش ہو جاؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا کہ لوگ جو دولت جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، یہ قرآن اس دولت اور مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن مجید دنیا کی دولت سے بہتر، دنیا کے مال سے بہتر، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک آیت، دو آیتیں یا چند آیات کا سیکھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر، پوری دنیا سے بہتر، زمین و آسمان کے خلا کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے اس سے بہتر۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو دیکھنا، اس کے بارے میں سوچنا، اور اس کتاب کے بارے میں ذرا برابر شک کرنے والا دائرہ ایمان سے خارج، بغیر کسی اختلاف کے۔ قرآن کی ایک ایک آیت محکم ہے، ایک ایک لفظ مستند ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہے کہ یہ آیت ضعیف ہے، یہ آیت صحیح ہے، یہ کمزور ہے، یہ من گھڑت ہے، نہیں۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک ایک ایک آیت مستحکم، مستند، محکم، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میری کتاب کے اندر کوئی غلط چیز کوئی انسان شامل نہیں کر سکتا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، کسی طرف سے بھی، نہ شروع میں، نہ درمیان میں، نہ آخر میں، من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ یہ قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب اتری کس کی طرف سے؟ اس رب کی طرف سے اتری،
یہ کسی انسان کا کلام تھوڑا ہی ہے کہ انسان بے بس ہے، انسان اپنی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا، انسان اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا، انسان اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، انسان اپنی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا، انسان اپنے گھر بار کی حفاظت نہیں کر سکتا، انسان اتنا کمزور ہے اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جس رب کا یہ کلام ہے وہ عاجز نہیں۔ ما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی اس رب کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آسمان بنایا، اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے سورج چاند، اللہ نے کائنات بنائی، وہ اپنی مخلوق کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کی حفاظت کرنے سے عاجز نہیں آتا، تھکتا نہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان و زمین کو اسی نے تھاما ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کون تھام سکتا ہے؟ آسمان اس کی چیز، وہی محافظ، کائنات اس کی، وہی محافظ، پیغمبر کو بھیجتا ہے، پیغمبر کی جان کی حفاظت کرنے والا وہی۔ تو اسی طرح قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ تنزیل من حکیم حمید، اس دانا کی کتاب ہے، اس خوبیوں کے مالک والی ذات کی کتاب ہے جو ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہے۔ تو قرآن کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے۔ اس لیے اس کتاب کی ایک ایک آیت، ایک ایک پارہ، ایک ایک سورت محکم مستند، ذرا برابر شک نہیں، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں۔ اور اگر تمہیں شک ہے تو اللہ نے وہ بھی فرما دیا، اگر تمہیں شک ہے اللہ نے اس کا بھی علاج فرما دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، لوگو اگر تمہیں قرآن مجید کے بارے میں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی اسی کی طرح کوئی صورت لے آؤ، قرآن مجید کی طرح کوئی کلام تم بھی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے شک میں سچے ہو، قرآن مجید کے بارے میں تمہیں شک، اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر ساری کائنات کو جمع کر لو، انسانوں کو، جنات کو، ساری دنیا کو جمع کر لو، شعراء کو، دانشوروں کو، سمجھداروں کو، سب کو جمع کر لو، اور اس کتاب کی طرح کوئی کتاب لے آؤ، اس کی کسی صورت کی طرح کوئی صورت لے آؤ۔ بڑی صورت میں نہیں کہتا، سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت، اسی کی مثال لے آؤ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں تم نہیں لا سکو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں لا سکو گے، تم اس بات پر قادر ہی نہیں کہ قرآن کی طرح کوئی صورت لے آؤ، تو پھر ڈرو اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس جہنم سے ڈرو، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، قرآن مجید میں شک کرنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی یہ کتاب مستند، محکم، الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن محفوظ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہیں بھی اس میں باطل چیز نہیں آ سکتی، کوئی فرقہ، کوئی بھی اس کتاب کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ باقی تاریخی روایات ہیں، ان میں آپ جانتے ہیں کسی کتاب میں کیا لکھا ہے، کسی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ایک تاریخ کی کتاب پڑھیں اس میں کچھ اور ملے گا، دوسری تاریخ کی کتاب پڑھیں اس میں کچھ اور ملے گا۔ اور اللہ نے خود فرمایا، خالق کائنات
وہ رب جو ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ رکھیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری ایک ایک گفتگو کو سن رہا ہے، ہمارے دلوں میں جو خیالات ہیں ان سے بھی واقف۔ وہ رب فرما رہے ہیں کہ لوگوں قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کرنے سے تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کتاب ہوتی تو اس کتاب میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ پہلے بارے میں کچھ ہوتا، 15ویں بارے میں کچھ ہوتا، 20ویں بارے میں کچھ ہوتا، اس کی صورتوں میں تضاد ہوتا، اس کی آیات میں تضاد ہوتا، اختلاف ہوتا۔ لوگ کریں تو کریں کیا؟ عمل کس پہ کریں؟ پہلے پارے والے پہ عمل کریں یا 15ویں پارے پہ؟ نہیں، سارا قرآن ایک ہے اور پوری انسانیت کو جمع کرنے کے لیے قرآن کافی ہے۔ دنیا کا ہر انسان اگر اکٹھا ہو سکتا ہے تو قرآن پہ ہو سکتا ہے، روایات پر نہیں، تاریخی کتابوں پر نہیں۔ میرے بھائیو، انسانیت کی سب سے بڑی معراج آپس کا اتحاد ہے۔ جس گھر میں اتحاد ہو، جن بھائیوں میں پیار ہو، جن دوستوں میں اتحاد ہو، وہ چٹان کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ جس گھر میں پیار ہو، بہن بھائیوں میں اتفاق ہو، وہ گھر چٹان کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح جس قوم میں اتحاد ہو، وہ قوم چٹان کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ تو اتحاد جیسی دولت بھی قرآن سے ملے گی۔ اگر یہ طاقت، یہ صلاحیت کسی کتاب کے اندر ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کے انسان اگر متفق ہو سکتے ہیں تو صرف قرآن مجید پر متفق ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے کسی کو چھیڑا ہی نہیں۔ قرآن مجید نے سادہ سادہ باتیں کی ہیں۔ اللہ کی توحید دنیا کے ہر انسان کا یہ متفق مسئلہ ہے۔ پیغمبر کی رسالت، عقیدہ آخرت، نیکی کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا، یتیموں کا خیال، مسکینوں کا خیال، وعدے کو پورا کرنا، تنگی اور مصیبت میں صبر کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں دنیا کا انسان اسے مانتا ہے۔ آپ بتائیں میرے بھائیوں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، جتنے بھی فرقے مسلمانوں میں ہیں، وہ فرقے کس بنیاد پر ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی فلاں آیت کی وجہ سے اختلاف پڑا ہے؟ کتنا بڑا اختلاف ہے شیعہ اور سنی کا؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی فلاں آیت کی بنا پر دونوں کے راستے الگ ہوئے؟ سارا اختلاف تاریخی روایات کی بنیاد پر ہے۔ تاریخی روایات کی بنیاد پہ اختلاف ہے۔ قرآن کی کوئی آیت دکھا دیں جس کے بارے میں دونوں نے اختلاف کیا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دنیا اگر متفق ہو سکتی ہے تو قرآن پر، دنیا اگر متحد ہو سکتی ہے تو قرآن پر۔ یہ الگ بات ہے کہ رب ذوالجلال نے جن مسلمانوں کو قرآن کی دولت سے نوازا، انہوں نے خود قرآن کو چھوڑ دیا، دوسروں کو کیا پڑھائیں گے؟ یہ بات الگ ہے۔ ہم نے دنیا تک یہ میسیج پہنچایا نہیں، دنیا تک قرآن کی دعوت کو پہنچایا نہیں۔ جس کی سزا ملے گی، مل رہی ہے، آئندہ جہان میں بھی ملے گی۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا، انسانیت تک پہنچانا، ایک ایک مسلمان، بھلے عوام ہیں، بھلے حکمران ہیں، سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، کائنات میں سب سے اونچی ہستی انبیاء کی، انبیاء میں سب سے بلند شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔
تو نبی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یا جو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا منصب نبوت کیا ہے؟ قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اگر آپ نے قرآن کی دعوت لوگوں تک نہ پہنچائی تو آپ نے اپنے منصب نبوت کو پورا نہیں کیا۔ یہ جو بنا پھرتے ہیں حکمران، یہ جو بنا پھرتے ہیں، چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا ان کو کیا مل جائے، اپنے آپ کو خدا فرعون سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ساری کائنات پر، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی حکومت ساری زمین پر، سید الکونین والثقلین، سردار ہیں دونوں جہانوں کے، سردار ہیں انسانوں اور جنات کے، منصب کیا بیان فرمایا؟ قرآن کو پہنچانا۔ یہ چھوٹی سی سلطنت کے مالک بن کر یہ کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں، کن چکروں پہ پڑ جاتے ہیں، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے اس منصب کو بھول جاتے ہیں جو رب نے خود بیان فرمایا، من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا نہیں، اللہ کی کتاب کو آگے پہنچاتا نہیں، اللہ کے پیغام کو، اللہ کا پیغام کیا ہے؟ قرآن، اس کو پڑھتا نہیں، آگے پہنچاتا نہیں، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اس کے مطابق قانون سازی نہیں کرتا، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے۔ تینوں لفظ رب ذوالجلال نے استعمال فرمائے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کی حکومت ایک مخصوص زمین کا خطہ نہیں، آج بھی آپ علیہ السلام کائنات کے سردار۔ ہمارا ایمان ہے سید الکونین والثقلین، دونوں جہانوں کے سردار، کل قیامت کا جہان آنے والا ہے، اس جہان کے بھی سردار۔ منصب کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں۔ قرآن یہ شان والی کتاب، عظمت والی کتاب، اسی سے دوری کا نتیجہ ہے ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ وہ مضبوطی جو چٹان کو حاصل ہوتی ہے وہ کھو بیٹھے۔ پارہ نمبر 4 میں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے رہنا، اس حال میں موت نہ آئے کہ تم نافرمان ہو، مرنا ہے، لیکن کس حالت میں؟ اللہ کا بندہ بن کر۔ یا اللہ وہ کیسے بنیں گے؟ اللہ فرما برداری کیسے ملے گی؟ اللہ تقوی کیسے ملے گا؟ تو کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اعتصام کے مطلب داڑوں سے کسی چیز کو پکڑنا، اگلے دانتوں سے نہیں، داڑوں کے ساتھ۔ دانتوں سے چیز پکڑتے ہیں وہ کمزور ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، داڑوں سے پکڑتے ہیں وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے، چھوٹتی نہیں۔ فرمایا تمہاری زندگی ختم ہو جائے، تمہارے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ یہ رب نے فرمایا، کسی روایت میں نہیں، کسی تاریخی کتاب میں نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر۔ پھر یہ بھی نہیں فرمایا مخصوص لوگ، یہ بھی نہیں فرمایا مخصوص طبقہ،
جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ علماء کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، یہ مدارس میں مولویوں کا کام ہے، بس وہ پڑھیں، ہم نے نہیں۔ ہم نے زیادہ زیادہ کیا کر لینا ہے؟ دکان بنائی، افتتاح کروایا، چار بچے بلا کے پڑھوا دیے، بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ نیا گھر بنایا، اس کے افتتاح میں 4 بچے بلا کر سپارے پڑھوا دیے، بس قرآن کا حق ادا ہوا۔ فرمایا نہیں، جمیعاً سارے مل کر، جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی لوگ ہیں روئے زمین پر، اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ ہر انسان کو، مرد ہے، عورت ہے، آزاد ہے، غلام ہے، حکمران ہے، عوام ہے، افسر ہے، عام ملازم ہے، کسی بھی شعبے سے منسلک، جمیعاً اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ پھر کیا ہوگا؟ لا تفرقو، تم آپس میں بٹو گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تمہاری مضبوطی اتحاد ہے، چٹان ہے۔ تم آپس میں بٹو گے نہیں، تمہارے فرقے نہیں بنیں گے۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں میرے بھائیو۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگوں کو ہم نے ایک جماعت بنایا، لوگوں کو ہم نے ایک نقطہ نظر پہ پیدا کیا۔ وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ رب کی توحید، پیغمبر کی رسالت، قیامت کا عقیدہ، نیکی، بدی، برائی کیا ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہم نے اس نقطے پہ لوگوں کو پیدا کیا، لیکن فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، لوگ بٹ گئے۔ اور میں نے آپ کو مثال دی ہے، قرآن کی کوئی آیت بتا دیں جس کی بنیاد پر یہ فرقے بنے ہوئے ہیں، بتا دیں کہ اس آیت کی وجہ سے دیوبندیوں کا راستہ الگ ہے، اور اس آیت کی وجہ سے بریلویوں کا راستہ الگ ہے، اس آیت کی وجہ سے اہل تشیع کا راستہ الگ ہے، اور اس آیت کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا راستہ الگ ہے، بتا دیں۔ قرآن تو سیدھی سیدھی تعلیمات دے رہا ہے، تقوی اختیار کرو۔ یہ کن چکروں میں پڑے ہو؟ خلافت کس کا حق ہے؟ قرآن نے اس موضوع کو ڈسکس نہیں کیا۔ تم کن چکروں میں پڑے ہو؟ ضرورت کس بات کی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، 70 جگہ پہ کہہ رہا ہے تقوی، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ تقوی ہے، بہترین لباس تقوی ہے، بہترین کلام تقوی ہے، بہترین سوچ تقوی ہے، بہترین گفتگو تقوی ہے۔ وہ تقوی کیا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، کسی کے درمیان جھگڑا مت کرواؤ، سب کو پتہ ہے۔ تو اللہ وہی فرما رہے ہیں، اللہ کی رسی کو جمیعاً تم سارے مل کر۔ یہ قرآن سے دوری کی وجہ میرے بھائیو اختلاف پڑ گئے، اتنے بڑے فرقے بن گئے مسلمانوں کے اندر، صرف اور صرف تاریخی روایات کی بنیاد پر۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کی وجہ سے فرقے بنے ہوں۔ قرآن تو واضح کتاب، اللہ جگہ جگہ پہ فرما رہے ہیں، کتاب المبین، یہ کھلی کتاب ہے، یہ کھلی کتاب ہے، واضح کتاب ہے، تفصیلی کتاب ہے، کھلی کتاب ہے۔ اس کا کوئی مسئلہ پوشیدہ نہیں، کوئی آیت پوشیدہ نہیں، واضح ہے۔ تو اللہ وہی فرما رہے ہیں، جمیعاً یہ فرقے ختم کب ہوں گے؟ جب ہم سب مل کر اس قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس کی شان کو سمجھیں گے، اس کو اہمیت دیں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے۔ لا تفرقو، اللہ خود فرما رہے ہیں تم فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ آگے اللہ نے مثال دی ہے، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2، آگے اللہ نے مثال دی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں دشمن تھے۔
دشمن یہی فرقہ بندی سے بڑی دشمنی کیا ہے؟ ایک دوسرے سے سلام نہیں کرنا، ایک دوسرے میں نکاح نہیں کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس سے بڑی دشمنی کیا ہے؟ جب تم آپس میں دشمن تھے، پارہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کی وضاحت بیان فرمائی، اتنی تمہاری آپس میں دشمنی تھی کہ اگر زمین و آسمان کی ساری دولت تمہارے اوپر خرچ کر دی جاتی تو تم پھر بھی آپس میں محبت نہ کرتے، اتنی دشمنی۔ آپ اسی چیز کو آج کے دور میں لے آئیں، ان فرقوں میں جو نفرت ہے، زمین و آسمان کی دولت خرچ کر دیں، یہ فرقے آپس میں محبت نہیں کریں گے جب تک قرآن کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ بات رب ذوالجلال 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر دی جائے، تم آپس میں پھر بھی محبت نہ کرتے، لیکن فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس قرآن کی برکت سے تم آپس میں بھائی بن گئے۔ اخوان، بھائی، یہ صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آپس کے اختلافات کی وجہ سے تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنا دیا۔ تم تو بالکل جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے۔ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، بس ایک دھکے کی ضرورت تھی، تم سیدھا جہنم کے گڑھے میں گر جاتے۔ اللہ نے قرآن اتارا، تم نے قرآن کو پکڑا، کیوں؟ اس لیے کہ پڑھانے والا کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پڑھایا، صرف قرآن پڑھایا، تاریخی روایات نہیں پڑھائیں۔ حتیٰ کہ میرے بھائیوں، تورات و انجیل آپ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی۔ حضرت عمر آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، آپ ناراض ہوئے، فرمایا قرآن ایک کتاب کی طرف رہو، تاریخی روایات کی طرف نہ جاؤ، ورنہ بٹ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، تمہاری چٹان جیسی طاقت کمزور ہو جائے گی، دشمن تم پہ ٹوٹ پڑیں گے، تم آپس میں کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں سارے۔ فَتَفْشَلُوا، بزدل بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیوں؟ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے، قسم ہے قرآن کی، بات یہاں سے چلی تھی، قسم ہے قرآن کی، جو شان والی ہے، جو عظمت والی ہے، جو بلندی والی ہے، خود بھی یہ کتاب بلند ہے، خود بھی یہ کتاب شان والی ہے، جو اس کی طرف رجوع کرے گا یہ کتاب ان کو بھی بلندیوں پہ لے جائے گی، جیسا کہ انبیاء کو اس کتاب نے بلند کیا، صحابہ کو اس کتاب نے بلند کیا، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کو اس کتاب نے بلند کیا۔ جو بھی عوام میں سے، اس مجمع میں سے، ساری انسانیت میں سے قرآن مجید کو پکڑے گا، عمل کرے گا، انشاءاللہ اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی بلند ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔